الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 1 مارچ 2023 کو فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں ایک اہم نشست ہوئی جس میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور زاہد نعمانی صاحب کے درمیان گفتگو ہوئی۔ اس نشست نے بطور ثالث مفتی ہاشم خان صاحب اور مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب تھے۔ اس نشست میں زاہد نعمانی صاحب نے دعوت اسلامی کے متعلق یہ جملہ کہا کہ دعوت اسلامی والے فکر رضا کے باغی ہیں کیونکہ یہ گستاخ رسول کی توبہ کے قائل ہیں۔ تو جب یہ گستاخ رسول کی توبہ کا مسئلہ آیا تو وکیل مطلق صاحب نے اسی گستاخ رسول کی توبہ کے حوالے سے مسئلہ پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ دعوت اسلامی والے بھی فکر رضا کے باغی ہیں۔ اس جملے پر جب مفتی ہاشم خان صاحب نے زاہد نعمانی صاحب کی گرفت فرمائی تو زاہد نعمانی صاحب نے خاموشی اختیار کر لی۔ بعد میں جب مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اس بات کو عوام اہل سنت کے سامنے رکھا تو زاہد نعمانی صاحب نے قسم اٹھائی، قرآن ہاتھ میں پکڑا، واللہ باللہ تاللہ کہہ کر یہ کہا کہ میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا۔ اور اسی ویڈیو میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے فرمایا کہ میں اس بات کا مدعی ہوں اور میرے پاس 2 گواہ موجود ہیں، یعنی مفتی ہاشم خان صاحب اور مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب بطور گواہ موجود ہے۔ اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں اس بات پر حلف اٹھانے کو بھی تیار ہوں۔ جب زاہد نعمانی صاحب نے قرآن اٹھا کر انکار کیا تو مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے اس بات کی گواہی دی۔ پھر اگلی بات بہت بڑا بلنڈر چھوڑا اور کیس پہ محض الزام میں محض لگایا کہ میرے بارے میں کہا کہ انہوں نے تو دعوت اسلامی کو فکر رضا کا باغی کہا تھا اس میٹنگ میں جوہر ٹاؤن میں۔ استغفر اللہ العظیم۔ سیدھی سی بات ہے کہ کہنا تو بڑی دور کی بات، ہم نے کبھی ان کو فکر رضا کے باقی ہونے کا سوچا بھی نہیں۔ اور دوسری بات کہ ہم جب کسی کے بارے میں بھی بات کریں گے تو گروہ مکفرہ کی طرح چھپ چھپ کر نہیں کرتے۔ رضویت کبھی بزدلی کا نام نہیں رہا۔ ہم نے جب بھی بات کرنی ہوگی ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے۔ ہماری تو تاریخ گواہ ہے، ہم نے تو سب کچھ کھویا لیکن جس کو حق سمجھا پھر ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا۔ مفتی صاحب جو مرضی باتیں کریں، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، لا الہ الا اللہ واللہ باللہ تاللہ، اس سے بڑھ کر میں حلف نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی صفائیوں کی اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن فسادی لوگوں کے فساد کو روکنے کے لیے حق بیان کرنا یہ ہر کسی کا حق ہوتا ہے۔ ان ساری قسموں کے ساتھ اس بات کا مکمل اعادہ کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہم نے نہیں کی۔ مفتی ہاشم صاحب کو میں نے بڑے مزاح کے انداز میں کہا، مفتی ہاشم صاحب کو میں نے بڑے مزاح کے انداز میں کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ ایک گواہی آپ سے مطلوب ہے۔ 1 مارچ 2023 کو ہماری جو جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں گفتگو کے دوران علامہ زاہد محمود نعمانی صاحب انہوں نے دعوت اسلامی کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ دعوت اسلامی والے بھی فکر رضا کے باغی ہیں کیونکہ یہ گستاخ رسول کی توبہ کے قبول ہونے کے قائل ہیں۔ بس آپ سے یہ گواہی مطلوب ہے کہ فرما دیں کہ یہ بات وہاں انہوں نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی۔ مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کی پر فضا اور پر نور فضاؤں سے آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ مفتی صاحب، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ جب وہ نشست ہوئی تھی تو اس نشست کے اینڈ پہ زاہد جلالی صاحب نے یہ گفتگو فرمائی تھی۔ قبلہ مفتی ہاشم صاحب بھی موجود تھے تو قبلہ مفتی ہاشم صاحب سے ہی تخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا یوں تو دعوت اسلامی بھی فکر رضا کی جو ہے وہ باغی ہے۔ تو میں نے بھی کہا اور مفتی صاحب نے بھی کہا وہ کس طرح، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تو گستاخ رسول کی توبہ کے جو ہے وہ قائل ہیں۔ تو اس پر پھر مفتی ہاشم صاحب قبلہ نے فوراً فتاوی رضویہ شریف کا جزیہ پیش کیا جس میں وہ تقبل ولا یقتل کہ گستاخ رسول اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو قبلہ ہاشم صاحب نے فرمایا تو یہ تو فکر رضا کے عین مطابق ہے یہ موقف، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس پر وہ خاموشی انہوں نے اختیار کر لی۔ تو یہ بات بالکل ہوئی تھی اور یہ کوئی عام گواہی نہیں تھی۔ جس وقت مفتی صاحب گواہی دے رہے تھے تو اس وقت وہ کعبہ معظمہ میں موجود تھے۔ مفتی مشاہد صاحب نے فرمایا کہ جی ہاں میں اس نشست میں موجود تھا اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ زاہد نعمانی صاحب نے یہ جملہ کہا تھا۔ یہاں ایک انتہائی اہم نقطہ سمجھنے والا ہے
کہ اگر زاہد نعمانی صاحب سچ بول رہے تھے تو ایک عالم دین حرم کعبہ میں جھوٹی گواہی کیوں دے گا؟ کیا کوئی سچا شخص قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر غلط بیانی کرے گا؟ یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زاہد نعمانی صاحب نے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سچ کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ سب سے بڑا تو تضاد تب سامنے آیا جب مفتی مشاہد صاحب نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر گواہی دی اور اس کے بعد زاہد نعمانی صاحب کے موقف میں واضح تبدیلی آ گئی۔ پہلے تو زاہد نعمانی صاحب نے قرآن اٹھا کر قسم کھائی اور کہا کہ میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا، لیکن جب گواہی آ گئی تو انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ ہاں میں نے یہ الزامی طور پر بات کہی تھی۔ ہم مشاہد کاظمی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے الفاظ کی ترجمانی قریب قریب کر دی کہ یہ بات جو میں نے کی تھی وہ اسی پیرائی میں کی تھی، یہ الزامی طور پر ہی کی تھی۔ اور گستاخ کی توبہ کے مسئلے میں ہم نے مفتی ہاشم صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات الزامی طور پر کہی تھی تو پہلے قرآن اٹھا کر انکار کیوں کیا گیا؟ کیا یہ جھوٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش نہیں تھی؟ یہ تضاد واضح طور پر دکھا رہا ہے کہ پہلے زاہد نعمانی صاحب جھوٹ بول رہے تھے، پھر جب حقیقت سامنے آئی تو انہوں نے بات کو گھمانے کی کوشش کی۔ زاہد نعمانی صاحب، آپ نے خود کہا تھا کہ اگر مفتی راشد محمود رضوی صاحب اپنے تحفظات لکھ کر دیں تو ہم آن لائن مکالمہ کریں گے۔ اب جب مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے آپ کی شرائط مان لی ہیں تو لیکن ساتھ یہ شرط رکھی کہ بھئی آپ اپنے تحفظات کو لکھ کے لے کے آئیں، تو میں آپ کے اس چیلنج کو بھی قبول کرتا ہوں۔ جو میرے تحفظات ہیں ان کو میں لکھ کے لے کے آؤں گا اور وہ لکھی ہوئی جو تحریر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھما کے تو گفتگو کروں گا۔ آپ میدان میں کیوں نہیں آ رہے؟ اگر آپ حق پر ہیں تو دلیل کے ساتھ سامنے آئیں، آن لائن مکالمے کا وقت دیں تاکہ عوام اہل سنت کے سامنے حق و باطل واضح ہو۔ اگر آپ مکالمے سے بھاگتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ کے پاس سچ نہیں، صرف الزامات ہیں۔ اب عوام فیصلہ کرے کہ کون سچ پر ہے اور کون جھوٹ کا سہارا دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ Truth TV